Moving on to Rida. Rida, مجھے یہ بتا کہ first of all, I am really grateful to have you today as a guest. And I never knew that before. Because she is a national basketball player and she has been playing and she have had played in last 5 districts as well. یہ بتائیے ردا, آپ نے کب سٹارٹ کیا کہ آپ کی فیملی میں کوئی ہے یا ہاؤ کم آپ نے دبنگ قسم کی اسپورٹس پلیئر بن چکی ہے؟ مجھے ذرا کچھ کہانی بتائیں اپنی, کیسے؟ جی ضرور. اچھا, میری فیملی میں واحد ایک لڑکی ہوں جو اسپورٹس میں ہوں. میرے فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہو, اور وہ لائک ایون دو کرکٹ میں, حالانکہ زیادہ تر ہماری عوام جو ہے کرکٹ کو بہت پسند کرتی ہے. جی بالکل. بٹ میرا نا بچپن سے نیچرلی ایک افیکشن تھی. میں لائک لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی نا, تو میرا دل کرتا تھا کہ یار میں بھی کھیلوں. بس میں اسی فیلڈ میں چلی گئی. پیرنٹس نے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں. میں پراپر ٹام بوائے ٹائپ تھی, لڑکوں سے میری زیادہ بنتی تھی, دبنگ قسم کی جو بچی ہوتی ہے. تو بس پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوا, اسکول لیول سے اسٹارٹ کیا اور یونیورسٹی تک آ گئی اسی طرح سفر. اور یہ 5 ڈسٹرکٹس میں آپ کھیل چکی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی آپ ظاہر ہے کنٹینیو کر رہی ہیں, یو اسٹل اے نیشنل باسکٹ بال پلیئر. تو اس کے جو کلیگس ہیں, جو کلیگس تو نہیں ہوں گے جو آپ کی باقی ٹیم میٹس ہیں, کیسے چیلنجز ہوتے ہیں لڑکی کا ہونا باسکٹ بال پلیئر؟ بڑی بات ہوتی ہے, چیلنجز کا بتائیں, کس طرح سے آپ نے کاپ اپ کیا؟ بالکل میں بتاتی ہوں. بیسیکلی اسپورٹس جو ہے آپ کو ایک تو پیشنس لیول سکھاتی ہے آپ کو, زبردست, سب سے مین چیز یہ لائف میں جو آپ کی اسپورٹس کے علاوہ آپ کی ذاتی زندگی میں بہت کام دیتی ہے. اینڈ اٹ ریڈیوسز اسٹریس ایز ویل. یہ تو ہم نے ماننا ہے, ایکسرسائز, رننگ, یہ تو ماننا چاہیے. یہ آپ کی ایک ایسی تھراپی ہے جو شاید آپ ڈاکٹرس کے پاس بھی جائیں تو وہ شاید آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی تو آپ کو دے سکیں. باقی چیلنجز کے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ان چیزوں کو لے کے پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے بھی پلیئرز ہیں جو ڈپریس ہوتے ہیں ہارنے پہ, یا ان کو ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جس وجہ سے وہ کچھ لوگ گیم بھی چھوڑ دیتے ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپورٹس آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بناتی ہے. زبردست, اس میں آگے چلنا چاہیے. پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ سوال آپ سے پوچھ سکتی ہوں, آپ سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ آپ اس فیلڈ کی ماہر ہیں. ابھی چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے حال میں, اور ہم سب جو ہے پچھلے 2-3 سال سے ایون کہ نعیم حنیف صاحب کے ساتھ ہم نے اتنے پوڈ کاسٹ کر لیے ہیں, اور ہم لوگ مل کے کرٹیسائز کرتے ہیں, سرجریز ہو رہی ہیں, آج ہونی تھی کل نہیں ہو رہی, اب جب ہو گئی پھر بھی دوبارہ ضرورت ہے. یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی سلیکشن کی یا اس کی کمیٹی کی جو سلیکشن ہے ٹیم کی, اس سے مطمئن ہے یا نہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ نہیں, کیونکہ بہت ساری ریزنز ہیں اس کے پیچھے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کرکٹ. میں باقی اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری سلیکشن آف ٹیم کے جو سلیکٹرز کے بورڈ آف سلیکٹرز ہیں, ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی چینجز ہونی چاہیے. ینگ ٹیلنٹ کو اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے, جو لائک جو زیادہ مطلب زیادہ جن کے ڈیزرونگ ہے, جن کو کمپیٹنٹ ہے, یہ کہنا چاہتی ہیں آپ, ایکسپیرینس ہو, نوٹ دوز جو بالکل ہی ینگ ہے. جیسے ہمارے ڈومیسٹک پلیئرس کو انہوں نے نیوزی لینڈ کے لیے بھیجا ہے. تو اگلے 5 سال آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے نا جاب انٹرویو پہ, کرکٹ کا فیوچر اگلے 5 سال میں آپ کیا دیکھتی ہیں ان حالات کو دیکھ کر؟ ان حالات کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ڈاؤن فال, اور جیسے ہاکی تھا ایک پارٹ آف دی پاسٹ. جی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینجمنٹ کی چیزیں چینج ہونی چاہیے, سلیکشن وغیرہ اس پہ سرجریز ہونی چاہیے. نہیں صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکر ہے کہ بدصورت آدمی سے بھی کچھ پوچھا نہیں. میرا تو کہا تھا آج سے خوبصورت عورتوں سے پوچھ رہا ہوں. بالکل میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ کرکٹ کا فیوچر بھی بچرا مجھے آپ جیسا لگتا ہے, یعنی کہ اچھا فیوچر ہوگا انشاءاللہ. کیا مطلب ہے آپ میرے ساتھ اس کو نہ کمپیئر کریں, ایسے نہیں کریں. آپ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کرکٹ بہتر ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے ہماری بالکل ہمارے ملک کی طرح ہی ہے. جو ملک کے حالات ہیں اسی طرح کے کرکٹ کے حالات ہیں. جس طرح ملک میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جس کا جیل جانے کا وقت ہوتا ہے اسے حکومت دے دی جاتی ہے, اور جس کا حکومت میں آنے کا وقت ہوتا ہے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے کرکٹ پہ بھی مسلط کر دیا جاتا ہے. جس طرح میں وہ بات بھی کرتا ہوں کہ ایگریکلچر میں کلچر والے اور کلچر میں ایگریکلچر والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بطور صحافی ہمارے کولیگ ہیں, پھر وہ سیٹ بن گئے, وہ سی این این کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے, جنگ دور کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ان کو وزیر داخلہ بنا دیا آپ نے. اچھا, وہ کام بھی ان سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل ان کو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے بات, اس لیے کہ انہوں نے اتنی ذمہ داریاں لے لیں یا ان کو اتنا نواز دیا گیا, اتنے تحائف دے دیے گئے وزارتوں کی شکل میں ان کو, کہ ان سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. جیک آف آل ٹریڈز اینڈ کوئی کام نہیں ہو رہا نا, کوئی کام نہیں ہو رہا. میں اس ادارے کے سارے کام جو ہے آپ کے ذمہ لگا دوں.
تو نہ تو پھر آپ سے ہوسٹنگ ہوگی, نہ آپ سے گاڑی چلے گی, نہ آپ سے پی سی آر چلے گا, نہ آپ سے سسٹم چلے گا. سر ظاہر آپ ایک چیز کو کریں گے تو پھر جہاز جو ہے نا کہیں جا کے مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹکر مار دے گا. اب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی کنزیکٹو واقعات ہو رہے ہیں. دہشت گردی ملک میں نہیں رک رہی. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے ان واقعات کی روک تھام. اچھا سائمنٹینسلی ان کو دے دیا آپ نے پی سی بی جو ہے, وہاں پہ ہم اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ مسلسل ہار رہے ہیں, مسلسل شکستوں سے دوچار ہیں. جس طرح ہم آج 20ویں رمضان میں داخل ہو گئے, پورے عالم اسلام جو ہے بڑے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ آج 20ویں رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں, اور ہم رمضان منا رہے ہیں اور پی سی بی ہار منا رہا ہے. محسن نقوی صاحب تمام وزارتوں میں اپنی ناکامی منا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی بڑے کرکٹر کو, ظہیر عباس ہیں, جاوید میاں داد ہیں, جو اڈیالہ والے صاحب ہیں نا, انہوں نے بھی ہمیں ضدی کر لی کہ میں ملک چلا لوں گا. بھائی آپ کرکٹر تھے, ان کو کرکٹ سونپی جائے, ان کے کیسز ختم کیے جائے, ان کو پی سی بی دیا جائے. عمران خان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو کرکٹ جو ہے نا وہ دنیا کی بیسٹ ٹیم بنا دے گا وہ شخص, لیکن وہ پہلے وہ ضد چھوڑے کہ وہ کام آپ نہیں کر سکتے. سر آپ نے جو بات کی نا جیل میں جو ہے, سر آپ یقین کریں پالیٹکس کو اگر آپ سائڈ پہ کر دینا, پوری دنیا ایک ہی اسٹیٹمنٹ پاس کرتی ہے, گواہی بن جاتی ہے یقیناً بائی دی اینڈ آف دی ڈے کہ عمران خان واقعی از اے بہترین کرکٹر, کرزمیٹک کرکٹر, اور واقعی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ خود مان جائے. بہترین کرکٹر ہونا, وہ خود مان جائیں, بہترین سیاستدان ہونا, بہترین ڈاکٹر ہونا, بہترین ہوسٹ ہونا, یہ سب بہت اچھے ہو سکتے ہیں جب بہترین انسان ہو جائے ساتھ. تو وہ پہلے ضروری ہے. صرف جو ہے میری عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اتنے لیجنڈز کرکٹر یہاں پہ موجود ہیں, ان کو پی سی بی کی ذمہ داری دیں. وہ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے وہ نیا ٹیلنٹ لا کے دیں گے, وہاں سے ہنٹنگ کریں گے, اسکول اور کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ جو ہے نا ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا, اور اس طرح سے آپ کی جو 18 کی اسکواڈ بننی ہے. آج اچانک جو ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اچانک سے پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں جیت گئی حادثاتی طور پر, اور جو مجھے یقین نہیں آیا, مجھے نعیم الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ چھوٹا تھا, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں تکا لگ گیا, یعنی تکا لگ گیا. تو وہ اکثر ڈاکٹر صاحب کے سوال اتنے مشکل ہوتے ہیں تو ہمارا تو تکا ہی لگ رہا ہوتا ہے یا نہیں لگتا. تو آج ٹیم کا تکا لگ گیا. چلیں پھر بھی بیسٹ وشیز ہیں ٹیم کے ساتھ. جواد احمد کا گانا ان کے لیے بنا ہے, تم جیتو یا ہارو. سر یہ گانا جو ہے کہ لٹرلی کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے. سر یہ میں خواتین حضرات آپ کے سامنے عرض کروں, آپ کے نا اللہ تللے ماشاءاللہ کمال ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے دے دی ذمہ داری پی سی بی کی, آپ ان کو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, اور بہت لوگ کہتے ہیں. باقی چیزیں چھڈو, باقی جو کیبنٹ ہے وہ سانو بھی پتا ہے, تانوں بھی پتا ہے. اس کے علاوہ سر آپ نے اس ملک کی, اس دور کی جو انٹیریئر کی تمام ذمہ داری ہے, کوئی دن ایسا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی شورش, بغاوت, دہشت گردی کی بدترین مثال نہیں ملتی. حضور والا, لوگ دنیا میں جہاز ہائی جیک کرتے ہیں کیونکہ ہواؤں میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے صوبے کے اندر ہماری پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے.